اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ سورت حام میم سجدہ اس کی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 36 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں یہ 5واں موقع ہے قرآن مقدس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے داعی اللہ کے لیے ہدایات دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلانا وہ کیسے، اس کا کیا مرتبہ ہے، وہ کیسی بات ہے، اور پھر اللہ کی طرف بلانے والا آدمی جو ہے اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا سراپا وہ کیسے ہونا چاہیے، اس کے متعلق یہ 5ویں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں احکامات عطا فرمائے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے اس کا شان نزول معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ ہدایات اس وقت دی جا رہی ہیں اس ماحول میں کہ جب دعوت دینا تو درکنار، اپنے آپ کو مسلمان کہنا بھی ایسا تھا کہ جیسا کوئی آدمی جنگل میں اپنے آپ کو درندوں کے سامنے پیش کر دے، ایسے جنگل میں گھس جائے جہاں خون خوار درندے ہوں، اور پھر دعوت دینا وہ ایسے تھا کہ جیسے درندوں کو اپنے اوپر ابھارا جائے کہ وہ مجھ پر حملہ کریں، اس کے مترادف تھا۔ اتنا کشیدہ اور سخت ماحول تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا جو ہے وہ بھی اتنا سخت مشکل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال بڑا پریشان کن بنا ہوا تھا کہ دعوت کے رستے میں آنے والے سنگ گراں، اس بھاری پتھر جو ہے اس کو کیسے ہٹایا جائے۔ یہ سوال اس وقت کافی مہمہ بنا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ان چٹانوں کو توڑ کر جو راستے میں آنے والی ہیں ان میں تبلیغ کا راستہ کیسے نکالا جائے۔ تو اس سوال کا حل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ سب چٹانیں جو ہیں یہ نمائشی چٹانیں بظاہر تو بہت بڑی سخت معلوم ہو رہی ہیں، لیکن اخلاق حسنہ کا ہتھیار، عمدہ اخلاق کا ہتھیار جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں،
جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، میں 6 اعمال اور عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ جو ہے اخلاق حسنہ کا ہتھیار استعمال کریں، یہ وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگھلا کر رکھ دے گا ان چٹانوں کو۔ صبر کے ساتھ اس سے کام لو، اور جب کبھی شیطان اشتعال دلا کر اس کے علاوہ کوئی اور ہتھیار استعمال کرنے پر اکسائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو، اللہ کی پناہ لو، کیونکہ شیطان جو ہے یہ آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ایک چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے کہ آدمی جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں میرے کو دشمن بیٹھا ہے، تو اس بے خیالی میں وہ وار کر جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ دشمن ہے جس کا پتہ ہو انسان کو کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو انسان پھر اس کی طرف چلا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کا کھلا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اہل ایمان تم کبھی غافل نہ ہو جانا، اس کو دشمن بنائے رکھنا ہے۔ یہ 24 گھنٹے اہل ایمان کے ساتھ، جن کا عقیدہ، جن کی فکر و نظر، جن کا طریقہ کار بالکل وہ صراط مستقیم پر جا رہے ہیں، ان پر یہ 24 گھنٹے حملہ آور رہتا ہے، حالت جنگ میں رہتا ہے۔ ایک بہت بڑی بھاری طاقتور فورس کے ساتھ یہ حملہ آور رہتا ہے، حالت جنگ میں رہتا ہے۔ تو فرمایا فاتخذوہ عدوا، تم بھی 24 گھنٹے اس کے مقابلے میں حالت جنگ میں رہو، اور دیکھتے رہو کہ کہیں یہ آپ کی کسی کمزوری کو دیکھ کر آپ کے رستے سے ہٹائے نہیں، کیونکہ انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اس کے وار جو ہوتے ہیں بڑے غیر محسوس طریقے سے بھی ہوتے ہیں، جو آپ کو محسوس نہیں ہوتے، اس کی اکساہٹ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اور اس کی وہ طاقتور فورس جو ہے وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں آپ کو کوئی معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم پر وار ہونے والا ہے۔ اس کا قبیل اور یہ خود آپ کی کمزوریوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اب اس کے پھسلنے کی یہاں بہت بڑی توقع ہے، کہ اس کے سامنے یہ معاملہ آ چکا ہے، کیونکہ اس نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں بالکل صراط مستقیم پہ سے ہی چلتا رہوں گا۔ پچھلی آیات میں یہ بتلایا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ربنا اللہ جو ہے یہ تو کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس پر استقامت حاصل کرنا، مرد تم تک استقامت مستقیم رہنا، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ یعنی نیکی کرنا جو ہے یہ تو آدمی کر لیتا ہے، لیکن اس نیکی کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ہمارے غلطیاں ہیں، ایسے قصور ہیں، ایسے گناہ ہیں جو ہماری نیکیوں کو بھی تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو معاشرے میں یہاں رہتے ہوئے انسان جو ہے نیکی بھی کرے، اور پھر اس نیکی کی حفاظت کرتے 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 موت تک اس کو لے جائے، اس کی حفاظت کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دے اس کی حفاظت، کہ میں نے تو بڑی نیکیاں کر لی ہیں، اب بس جو میں کرتا رہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ نیکیاں تو میری لکھی جا چکی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں نیکیاں، مٹتی بھی ہیں، ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس لیے نیکیوں کی جو ہے نا، نیکی کر کے پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ایسے کام بھی کرا دیتا ہے، تہمت لگا دی کسی پر تو کتنے سالوں کی نیکی کی ہوئی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جس پاس مال و دولت نہیں ہے وہی مفلس ہے یا رسول اللہ۔ میں کہا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، مفلس اصل میں وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، میدان معاشر میں ہوگا، تو اس پر لوگوں کے اتنے حقوق ہوں گے کہ وہ حقوق مانگنے والے جو ہیں اس سے اپنے اپنے حقوق طلب کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہا کہ اس کو یہ نیکیاں دے دو اس حق کے بدلے، فیض نے مجھے یہ تنگ کیا تھا، یہ تنگ کیا تھا، میرا حق برباد کیا، میرا حق برباد کیا۔ یہ شکایات لگانے والے جو ہیں، اپنے حقوق جو ہے اس سے طلب کرنے والے، وہ جب پیش ہوں گے تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ ان کو دے دی جائیں گی۔
اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو یہ مفلس ہے۔ تو اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، نیکیاں بھی کرنی ہیں، نیک کام بھی کرنے ہیں، اور پھر موت تک ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو محفوظ کر کے لے جانا ہے، ختم نہ ہو جائیں۔ تو شیطان جو ہے یہ بہت بڑا کھلا دشمن ہے، اور آپ حالت جنگ میں آپ بھی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارہا جو ہے اس کے اللہ کی پناہ میں آتے رہیں گے، اس مردود سے جو ہے اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اس لیے دعا سکھلائی گئی کہ آپ جو ہے نا ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، یا اللہ اس کے مقابلہ جو ہے کرنے کی سکت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ یہ دعا کرتے رہیں ہمیشہ کے لیے، اس کو جو ہے اپنے ورد بنا لے زندگی کا کہ اللہ میں شیطان کے چوٹوں سے، شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک رب یحضرون، اور میں ایسے ماحول سے بھی دور رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مومن آدمی ویذا مروا باللغو مروا کراما، وہ تو ایسے ماحول میں نہیں، اگر ایسے ماحول سے کہیں گزر بھی ہو جائے تو بڑے عزت تکریم کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس میں حصہ نہیں لیتے۔ تو اعوذ بک رب یحضرون، اور یا اللہ مجھے ایسا ماحول، ایسی سوسائٹی، ایسی مجلس، اس سے بھی پناہ میں رکھنا کہ میں کہیں اس کے ساتھیوں میں بھی اضافہ نہ کر دوں، اس سے بھی مجھے بچا کر رکھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ تو یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ کبھی شیطان اشتعال دلا کر کسی دوسرے ہتھیار سے کام لینے پر اگر آپ کو اکسائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ تو یہ 5واں موقع ہے سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 سے 36 تک، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان کو دعوت دین اور اصلاح خلق اور اصلاح خلق کی یہ حکمت سکھائی گئی ہے اس آیت میں۔ اس سے پہلے بھی 4 مقامات ہیں جو بھی میں آپ کو جو ہے مختلف صورتوں میں آیات میں جو آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بتلاؤں گا۔ آپ یہ جان لیں کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اور جہاں تک اس کی ذمہ داری ہے، جتنے اس کے ماتات عملہ ہے، گھر کے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں، جتنے اس کے جو ہیں زیر کنٹرول لوگ ہیں، تو کلکم رائن، ان کے سامنے دین پیش بھی کرنا ہے، ان کو ہدایات بھی دینی ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے، اور ان کو اس رستے پہ چلانے کے لیے اپنی پوری تگ و دو کرنی ہے، اپنی پوری محنت اور کوشش کرنی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا ذمہ داری ادا کی، آپ نے صلاۃ کے قیام میں، صوم میں، آپ نے اور نیکی کے کاموں میں کتنا آپ نے کوشش کی، کتنی محنت کی کہ یہ جو ہے بالکل ٹھیک رستے پہ چلنے میں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ تو سارے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے ماتات تو ہوں گے، 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، کسی کے 20 ہوں گے، 30 ہوں گے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ہدایات دی اور آپ کے ماتات ہیں، تو یہ آپ سب کی ذمہ داری جو ہے، آپ ذمہ داران ہیں۔ تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایات آ رہی ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیں میرے پیغمبر کہ ھذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے۔ ھذہ سبیلی، کون سا رستہ؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا رہوں، کسی فرقے کی طرف نہیں، کسی جو ہے مسلک کی طرف نہیں، کسی اور سوسائٹی کے قانون کی طرف نہیں، برادریزم کی طرف نہیں، جمہوریت کی طرف نہیں، اور کسی طرف نہیں۔ حالانکہ بڑے نعرے تھے اس وقت، بڑے خوشنما قسم کے نعرے جو تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قومیت کا نعرہ لگا دیتے اور اس طرح لسانیت کا نعرہ لگا دیتے، جمہوریت کا نعرہ لگا دیتے، کوئی اور نعرہ لگاتے تو پورا عرب سمٹ کر آپ کے زیر نگیں ہو جاتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا، اور پورے جو ہے
جتھوں کے جتھے جو ہیں اس وقت ساتھ مل جاتے اگر آپ نعرہ لگاتے، کیونکہ آپ بہت بڑی مقبول جو ہے شخصیت تھے، اور آپ کو جو ہے حزب اختلاف والے آپ کے دشمن جو ہے آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے کہ صادق اور امین ہے، یہ آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا۔ تو صادق اور امین کہنے والے ان کے سامنے اگر کوئی ان کے من پسند نعرہ لگایا جاتا تو پھر تو وہ بڑے خوش ہوتے، اور قیادت کے لیے جو بعد میں پیشکشیں بھی ہوتی رہی کہ آپ اگر قیادت چاہتے ہیں تو ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جو عتبہ وغیرہ نے آ کر آپ کے سامنے پیشکشیں کی مشرکین مکہ نے، تو آپ نے ان سب کو ٹھکرا دیا۔ تو نعرہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس جو ہے سوسائٹی کا، اس جو ہے نسل انسانیت کی اصلاح اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب توحید والا نعرہ لگے۔ اس توحید کے ساتھ جو ہے وہ کسی شہر کی، کسی ملک کی، کسی خاندان کی، افراد کی اصلاح اس کے بغیر بالکل ہی ناممکن ہے۔ اسی سے اصلاح ہو سکتی ہے سوسائٹی۔ تو صرف توحید جو ہے، جس طرح سابق انبیاء انہوں نے یہ توحید والا نعرہ لگایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ھٰذِھِ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ لوگوں میرا رستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ بلانا بھی اس طرح نہیں کہ جس طرح آپ نے مجھے جو ہے اس پر بہتان ترازیاں کی ہیں کہ یہ ساحر ہے، دیوانہ ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ، ایسی قسم کے آپ نے خرافات بکے ہیں۔ تو اس طرح نہیں، علی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یقین کے ساتھ۔ آنا ومن اتبعنی، میں بھی اس طرح بلا رہا ہوں، اور میرے جو یہ متبعین ہیں، میرے جو یہ رضاکار ہیں، میرے صحابہ ہیں، اور اس کے بعد آنے والے جو ہیں وہ لوگ جو صحیح ایمان اور فکر و نظر کے حامل ہوں گے، ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں اور لوگوں کو کہیں کہ میں یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو گیا، جو اللہ سے سمٹ گیا، فقد ھدی الی صراط مستقیم، تو وہ صراط مستقیم پہ آ گیا، اور یہی صراط مستقیم ہے جس کی عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو دیکھو تو وہ بھی کہہ رہے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، کہ میرا اللہ، میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اسی کی ہی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے بندے بن کر رہو، اور یہ بندگی 24 گھنٹے کی بندگی ہو، یہ نہیں کہ وہاں مسجد میں تم جو ہے عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، اور باہر نکل کر جو ہے وہ کسی اور کے عبد بن جائیں، نہیں، وہاں بھی اگر عبداللہ ہیں تو بازار میں جہاں بھی آپ کا کوئی کاروبار ہے، دفتر میں ہوں، آپ کہیں بھی ہوں، فوج میں ہوں، افسر ہوں، کوئی بھی ہوں، تو آپ وہاں بھی عبداللہ بن کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے چلانا چاہتا ہے، کیسے دیکھنا چاہتا ہے، کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں وہاں موجود ہونا چاہیے۔ تو میں یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم، اور اعتصام باللہ جو ہے اس کی پھر قسمیں بتلائی گئی کہ اعتصام باللہ کے لیے کیا شرائط ہیں، تو فرمایا واعتصموا باللہ بحبل اللہ جمیعا، تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مقدس ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ایک جماعت کی شکل میں، کیونکہ جماعت جو ہے وہ صرف ایک ہی صحیح ہونی ہے، ایک درست جماعت ہونی ہے، باقی جو ہے 72 جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب جہنمی ہیں، ناری ہیں، ایک ان میں سے صحیح ہے، اور وہ صحیح یہی کہیں گے لوگوں کو کہ ہم ٹھیک ہے اور یہ سارے غلط ہیں، باقی بات بھی کوئی آسان بات تو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور باقی سارے غلط ہیں، انہوں نے کہا کہ اہل ایمان لوگ جو ہیں، جو درست جماعت ہوگی وہ تو یہی دعوت دے گی کہ ہم ٹھیک رستے پر ہیں، ہم قرآن و سنت پہ چل رہے ہیں، اور ہمارے فکر و نظر جو ہے بالکل ٹھیک ہے، ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، اور باقی 72 جو ہیں یہ غلط ہیں، اور دوسرے یہ نہیں کہہ سکیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، صلح کلی والے ہوں گے، یہ سارے ٹھیک ہیں، قولی لحاظ اگر کوئی کہہ بھی دے تو عملی جو ہے اس کا کوئی نمونہ وہ پیش نہیں کر سکیں گے۔ تو سارے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، پہلے یہودی تھے 71 میں، عیسائی تھے 72 میں، اور ان کے مطلب یہ 73 میں ایک اور زائد کر دیا انہوں نے، تو 73 میں سے فرمایا کہ ایک ٹھیک ہوگا، ایک ناجی ہوگا جو ہے، باقی سب ناری ہوں گے۔
نجات پانے والا صرف ایک ہے۔ تو اب 70 جو ہیں ان کا حساب لاؤ 72 کا، تو ان میں سے ایک ہو تو دیکھو کتنی جو ہے وہ جتھا بنے گی، اتنی تعداد بنے گی سارے۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ وہی ٹھیک ہوگا، اور وہ جب لوگوں کو کہیں گے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، غلط تو نہیں کہیں گے لوگوں کو، دعوت تو نہیں چل سکتی کہیں ہم غلط بھی ہیں اور ہم دعوت بھی دے رہے ہیں، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم ٹھیک ہیں، صحیح رستے پہ ہیں، صراط مستقیم یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اور کسی کے بندے نہیں، نہ کسی جو ہے پیر صاحب کے بندے ہیں، نہ ہم کسی مولوی صاحب کے بندے ہیں، نہ ہم برادری کے کسی بندے ہیں، نہ برادری ازم کے، اور نہ اس کے رسم و رواج کے بندے ہیں، نہ ہم اپنے نفس کے بندے ہیں، ہم کسی کی اور بندگی نہیں کرتے، ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم ہے۔ یہ توحید صرف یہ نہیں کہ اللہ کو مان لینا، اللہ کو تو مانتے تھے مشرکین مکہ بھی، جب ان سے کہا جاتا تھا یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ جو ہے مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردے سے، سورہ یونس میں آ رہا ہے کہ کون نکالنے والا ہے، اور رہ کہ میں یدبر الامر، اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے، تو سیقولون اللہ، تو وہ کہتے تھے اللہ ہے۔ اور پھر یہ بھی بتلایا گیا ویسا غاشیہ موجن کا ذلل دعو اللہ مخلصین، جب ان کی کشتی گرداب میں پھنس جاتی تھی تو خالص اللہ کو پکارتے تھے کہ اللہ ہمیں نجات دے دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا تھا تو پھر اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا، فلاں بچایا پیر نے، فلاں پیر نے بچایا۔ تو جب دنیا والے آپ کو دوسرے لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں، کبھی کسی بابے کی طرف، کسی جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کی طرف، کبھی علی حجویری کی طرف، اور جو ہے کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والے کی طرف، کسی گامے شاہ کی طرف، کسی گھوڑے شاہ کی طرف، کسی میوہ شاہ کی طرف، کہیں مرچو شاہ کی طرف، جب ایسی دعوتیں اٹھ رہی ہوں تو آپ انہیں اللہ کی طرف بلانا ہے، ہم اس طرف نہیں جا سکتے۔ ہمارا راستہ جو ہے ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ہمارا راستہ تو ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو کھینچ کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے، باقی سب دروازے جو ہیں ان کے لیے بند ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہماری مطلب طریقہ کار ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس آیت میں، جو یہ حامیم سیدہ کی آیات ہیں، ان میں فرما رہے ہیں کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کر خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے کہ لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی بات مانو۔ اسی نے انسانیت کو پیدا کیا ہے، اسی نے زمین و آسمان بنایا ہے، اور یہ سارا کارخانہ قدرت اسی کا بنایا ہوا ہے، وہی سب انتظام چلا رہا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اور وہ کبھی تھکتا نہیں ہے اس سارے جو کارخانہ قدرت کو کنٹرول کرنے میں، اور کوئی وقفہ نہیں ہے کسی وقت بھی کہ وہ تفریح کر لے یا ریسٹ کر لے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ صرف وہی یہ کائنات کا نظام چلا سکتا ہے، تو اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم کیوں نہ اس کی بندگی کریں؟ ہم دوسرے کی بندگی کیوں کریں کہ جس نے کائنات میں اس کو کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شرکت نہیں کی، اس نے کوئی چیز ایسی جو ہے ترتیب نہیں دی۔ تو یہ بات ہم نے لوگوں کا پہنچانی ہے۔ تو یہ بات اس وقت جو ہے یہ بہت بڑی مشکل ترین بات تھی کہ لوگوں کو جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنا بھی بڑا مشکل تھا، اور چہ جائے کہ ان کو دعوت دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ کوئی واد کی طرف بلا رہا تھا، کوئی یعوق کی طرف بلا رہا تھا، کوئی یغوث کی طرف، کوئی کسی کی طرف، کوئی کسی کی طرف جو ہے وہ بلا رہا تھا۔ ہر پیغمبر جو اس کے دور میں لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف دعوت دی ہے۔ تو مومن آدمی جو ہے اس کی یہ خوبصورت ترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کر خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف بلانے والا جو ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ اچھے عمل بھی کرے، اس کا خود کردار اچھا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اور اخلاق جو ہے یہی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ساتھ ہم اس رستے میں حائل رکاوٹیں جو ہیں ان کو ہٹا سکتے ہیں۔ وہی اخلاق والا جو ہے عمدہ اخلاق، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہونا چاہیے
کہ جس طرح یہ ذمہ دار آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق جو ہے آپ نے یہ ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ تو وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ صرف کہنا ہی نہیں ہے، عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دے، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسلم، فرما بردار ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فرما بردار ہوتا ہوں۔ اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہان والوں کے رب پر اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، اس کے سامنے جھکتا ہوں، اور میں جو ہے اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر پھر اس کا ثبوت پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر جو ہے جو حکم دیا، چاہے وہ حکم بظاہر جو ہے دنوی نقطہ نظر سے بہت ہی سخت ترین ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو آپ نے بسر چشم قبول کیا اور کوئی سامنے عذر پیش نہیں کیا۔ اگر بیوی اور بچہ جو ہے اس کو ویرانے کے سپرد کرنے کے لیے کہا، ویرانے کے سپرد کر دیا، گھر چھوڑنے کو کہا، گھر چھوڑ دیا، وہ ساری مملکت میں جہاں وہ فرد واحد تھے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجانا تھا، مینار روشن کرنا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی کوئی پہلوتی نہیں کی، جو کچھ بھی ہو گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے حکم، چونکہ یہ اقرار تھا کہ اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا، یہی اقرار ہم نے بھی کرنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہو گئے۔ اب ہماری زندگی جو ہے اس کا ہر لمحہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلے گا، ہم اپنی مرضی اب نہیں چلا سکیں گے، ہم اب پابند ہو گئے۔ جس طرح نکاح میں آئی ہوئی خاتون جو ہے وہ جب اقرار کرتی ہے تو پھر اپنی مرضی نہیں بلکہ وہ جہاں جس گھر میں جاتی ہے اس کے خاوند کی مرضی کے مطابق پھر اس کو زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب کہا تو پھر اسی کے مطابق جو ہے ہمیں اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ ہم کچھ زندگی اس کے حکم کے مطابق بسر کریں، کوئی زندگی جو ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق بسر کریں، تو نفس کی خواہشات، نفس کی امنگیں جو ہیں چاہے جہاں بھی آپ اکساتی رہیں، شیطان جہاں سے بھی آپ پروار کرنے کی کوشش کرے، تو آپ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی پر پوری طرح مستقیم رکھیں۔ یہی فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ پھر فرشتے اترتے ہیں، پھر تائید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، صبر ملتا ہے۔ فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ بلانے والا جو داعی ہے اس کے اپنا کردار اچھا ہو، اس کے اپنے اخلاق حسنہ جو ہے اس پر پوری طرح پابند ہو۔ یہ نہیں کہ جو ہے اس کا کردار بنانے میں جو وہ مرضی کرتا رہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اچھا کردار کا حامل ہو کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے اور یہ لوگوں کو کہے کہ میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتا، میں اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ جینا چاہتا ہوں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو تقویٰ ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈرنا، 24 گھنٹے ڈرتے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور یہ ڈرنا ایسے نہیں جیسے ایسے کیوں سے یا تھانہ دار سے ڈرتے ہیں یا لوگ اس کسی سے ڈرتے ہیں اور چیز سے، تو یہ ڈرنا نہیں ہے۔ ڈرنا یہ ہے کہ چونکہ مومن آدمی کو سخت ترین محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، ترجیح نمبر 1 پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو رکھتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ سخت محبت کرتے ہیں، سخت محبت، اشد اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں جتنا مبالغہ کر لو، بہت سخت محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو آدمی 24 گھنٹے خوف زدہ رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ایسا خوف ہوتا ہے کہ میرا مالک جو ہے میری کسی حرکت پر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ تو یہ دل میں احساس پیدا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا احساس پیدا کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے تقویٰ۔ اور گناہوں سے بچنے کا احساس اپنے اندر بڑے سخت طریقے سے پیدا کرنا، اسی کا نام تقویٰ ہوتا ہے۔
کہ مالک سے افضل، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور اس کے کئی درجے ہیں، جتنا درجہ علم کا آپ کے اندر آتا جائے گا، جتنا آپ مطالعہ کریں گے، جتنا آپ احادیث کا، قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے، آپ کا علم بڑھتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا علم زیادہ ہوتا جائے گا اتنا تقوی آپ کا بڑھتا جائے گا۔ اور یہی ایک سند ہے، ایک ڈگری ہے کہ جس ڈگری کو لے کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ اعمال نامے والی ڈگری دائیں ہاتھ میں جو دی جائے گی وہ تقوی ہے، کہ تقوی والے جو ہیں ان للمتقین مفازا، کہ کامیابی جو ہے وہ اہل تقوی کے لیے ہے۔ تو تقوی کا جو ہے تو فرمایا کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اس رستے میں آپ کے سامنے بدسلوکی بھی ہوگی، بد زبانی بھی ہوگی، گالیاں بھی ہوں گی۔ جس طرح ایک روایت آتی ہے طبرانی کی ہے شاید، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گالی وغیرہ اس طرح بڑی گندی زبان استعمال کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، تو آپ خاموش بیٹھے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے جب وہ گندی زبان کافی استعمال کرتا رہا، ایک موقع آیا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے اس کے جواب دینے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور جانے لگے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے بیٹھے رہے اور میں نے جواب دیا ہے، تو آپ کھڑے ہو کر جانے لگے ہیں۔ تو لگا کہ اب شیطان آ گیا ہے یہاں، اب یہاں شیطان ہو، پھر نبی میرا وہاں بیٹھنا ناممکن ہے، وہاں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو میں کہ بدی اور نیکی جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کسی سے نیک سلوک کریں اور آپ کے سامنے وہ بدی کا سلوک، ناروا سلوک آپ سے کر رہا ہو، تو یہ بدی جو ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہمیشہ ہی غلط نکلتا ہے، اور نیکی کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ اچھا نکلتا ہے۔ تو آپ نے نیکی کو ہی اپنانا ہے، نیکی کو اپنانا ہے، تو اچھی بات کرنی ہے، اخلاق کے ساتھ دوسرے کے ساتھ بات کرنی ہے، اور بدی کا جواب بدی سے نہیں دینا، کیونکہ آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور اس سے اور زیادہ اس کو موقع ملے گا دوسرے کو باتیں کرنے کا۔ تو آپ اچھائی کے ساتھ بدی کا جواب جو ہے وہ آپ دیں۔ ادفع باللتی ہے یہ احسن، فرمایا کہ احسن طریقے کے ساتھ اس بدی کو آپ نے دفع کرنا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو آپ کے اور جس کے درمیان دشمنی ہے تو کوئی دور نہیں کہ کچھ وقت کے بعد وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، تو فرمایا کہ یہ جو قوت برداشت ہے یہ صبر کرنے والوں کو ہی صرف حاصل ہو سکتی ہے، جو لوگ صبر کرنے والے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، ان کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے لوگ ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، اِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے آپ کے درخواستوں کو، آپ کی پکار کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا، آپ کے آنسو جو ہے وہی پوچھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے اس کی پناہ میں آ جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے ان وسوسوں کو آپ سے دور کر دے گا۔ تو یہ پانچواں موقع تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک داعی کو ہدایات دی ہیں کہ وہ حسن اخلاق کا عامل ہونا چاہیے، اس کا کردار بالکل درست ہونا چاہیے، خوبصورت اس کے عمل ہونے چاہیے، عملی لحاظ صرف قولی لحاظ سے نہیں کہ باتیں صرف بنانے کا عادی ہو، نہیں، وہاں تو یہ چلتا ہے کہ بات کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے، جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ کا عمل بھی ہو۔ تو سورۃ الاعراف جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ درگزر کو لازمی پکڑو، وتیرہ بنا لو اپنے درگزر کا، کہ درگزر کرنی ہے۔ کسی نے زیادتی کر دی ہے، کسی نے بدزبانی کی ہے، جس نے غلط بات کی ہے، تو آپ اس سے درگزر کریں۔ آپ یہ نہیں کہ بدلہ اور انتقام لینے کے پیچھے آپ جو ہے دوڑ پڑیں، تو معافی کو لازمی پکڑیں۔ وامر بالعرف، اچھی بات جو ہے اس کا حکم کریں۔ واعرض عن الجاہلین، تو جاہلوں سے بھی آپ کا واسطہ چونکہ پڑتا رہے گا، آپ نے دعوت اللہ کا کام کرنا ہے تو جاہلوں سے تو واسطہ پڑتا رہے گا، اور جاہل جو ہیں ان سے تو کسی خیر کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی، اگر وہ بھی کسی قسم کی بد زبانی کرنے لگیں تو اعرض عن الجاہلین، وہاں سے اعراض کرنا ہے، آپ نے کوئی ایسے غلط بات نہیں کرنی۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر ایسی کسی مجلس میں یا ایسی جگہ پر اگر شیطان جو ہے
اس کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ یا ایسی فضلات آئے بھی سے فاستعذ باللہ، پھر اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے ان وسوسوں سے، شیطان کے اکساہٹ سے۔ تو یہ صورت الاعراف میں فرمایا انہ سمیع علیم، یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ان الذین اتقوا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، ان کے اندر احساس پیدا ہو گیا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اللہ تبارک اور گناہوں سے بچنے کا احساس ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، اور جب کوئی شیطانی وسوسہ، کوئی شیطانی چال جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے پہنچائے، تو اسی وقت وہ یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تو اس سے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور وہ تو اپنے بھائی بندوں کو، جو شیطان ہے اپنے بھائی بندوں کو وہ تو گمراہی کی طرف گھسیٹتے لیے جا رہا ہے، ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ، اور اس میں جو ان کو بھٹکانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا شیطان کو اس کے لیے۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 اور 202 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک داعی کے لیے جو ہدایات دی گئی۔ اور سورۃ النحل آیت نمبر 125 تا 128، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاؤ، لیکن دو جو ہیں صفات آپ کے اندر بہت ضروری ہونی چاہیے، ایک حکمت ہونی چاہیے اور ایک جو ہے موعظت، میٹھی زبان ہونی چاہیے۔ جس طرح کسی نے کہا نا کہ جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، میٹھی زبان سے پوری دنیا کو رام کر سکتے ہیں۔ اور حکمت ہونی چاہیے، دانائی ہونی چاہیے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو حکمت عطا فرمائی، تو وہ حکمت کے ساتھ اپنے بیٹے کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن مقدس میں جو ہے بیان کر دیا۔ وہ حکیم تھے، وہ حکیم یہ نہیں تھے کہ کچھ تگاؤ زبان بنانے والے نہیں تھے، وہ حکیم تھے جس طرح مطلب راس الحکمت مخافت اللہ فرمایا گیا کہ اصل حکمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، وہ حکمت اور دانائی تھی، یہ دوسری حکمت نہیں تھی جس میں وہ خمیرہ گاؤ زبان یا ایسی چیزیں بنائی جاتی۔ تو لقمان رحمۃ اللہ علیہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت دی تھی، اور حکمت کا اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے چیپٹر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کیا۔ تو فرمایا اس حکمت کے ساتھ، اس دانائی کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے طریقے کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اگر کوئی تکرار باس و تکرار ہو جائے یا ایسی کوئی ہے تو جو ہے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ نے، بڑے دلائل کے ساتھ، مدلل طریقے کے ساتھ آپ نے ان کو بات سمجھانی ہے، اور اگر کوئی پھر نہیں سمجھتا پھر آپ یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ ایک بات بڑی ضروری یاد رکھ لیں کہ ہدایت جو ہے اس کے دو مطلب آتے ہیں۔ ایک ہدایت ہوتی ہے رستے کی طرف رہنمائی کر دینا کہ یہ رستہ سرگودا جانا ہے، فلان جانا ہے، یا آپ نے ڈیرہ جدید میں پروگرام پر جانا ہے تو یہ رستہ اس طرح ہوگا، ادھر سے جائیں، ادھر سے جائیں، ادھر جائیں، جس طرح وہ ٹیلی فون پر بھی لگا دیتے ہیں آپ کے، وہ سارا رستہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ ایک رستہ یہ ہوتا ہے ہدایت، ہدایت یعنی کسی کو رستہ دکھلانا۔ ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے منزل پر پہنچانا۔ جب یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ منزل تک پہنچانا، اور دوسرے اگر انسان کی طرف نسبت ہوگی تو یہ ہے کہ آپ نے اس کی رہنمائی کرنی ہے۔ ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کچھ عرصہ کے بعد کہ ہم نے اس کو بڑا سمجھایا، یہ منزل پر تو نہیں پہنچ رہا، غصے میں ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہیں اخلاق کو چھوڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں، بلکہ ہمارا ہمیشہ کے لیے یہ کام رہے گا کہ ہم نے لوگوں کو منزل کی طرف رستہ دکھلانا ہے۔ کوئی چلتا ہے چلے، کوئی نہیں چلتا اس کی مرضی ہے۔ ہماری محنت، ہماری کوشش صرف یہ ہونی چاہیے کہ اس کی طرف رہنمائی کر دے، رستہ یہ صحیح ہے، اس رستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے ہم نے۔ تو ہم نے منزل تک پہنچانا یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس سے آگے قدم رکھا اور یہ سمجھا کہ میں منزل تک پہنچا کر آؤں گا تو وہ غلطی ہوگی آپ کی، اور اس سے کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا پروردگار تو خوب جانتا ہے کہ کون گمراہ ہوا اس کے رستے سے، وہ اعلم بالمہتدین، وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے، آپ صرف رہنمائی کرتے جائیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، کہ اگر
تو ہم سے کوئی زیادتی کر لے تو اتنی زیادتی کی تو آپ کو اجازت ہے، جائز قسم کی کوئی زیادتی، کہ آپ اسے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں۔ اور جو ہے اگر تم صبر کر جاؤ تو لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کا بہت بڑا زبردست ہتھیار ہے۔ وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو، اور تمہارا صبر جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پر غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ آپ کا سینہ تنگ ہو کہ جو یہ مکر و فریب کر رہے ہیں، جو یہ چالیں چل رہے ہیں، تو آپ ان پر پریشان بھی آپ نے نہیں ہونا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک احسان والا درجہ ہے، وہ احسان والے درجے پر پہنچنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور سورۃ مومنون کی جو ہے تیسرا مقام سورۃ مومنون ہے، جہاں آیت نمبر 96 اور 98 میں فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بہترین طریقے سے دفع کرو، نحن اعلم بما یصفون، ہم جان رہے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون، یہ وہی دعا آ گئی، یہ سورۃ المومنون۔ اور سورۃ عنکبوت جو ہے چوتھا مقام، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک داعی کو یہ ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے اور وہاں عیسائی لوگ تھے، اہل کتاب لوگ تھے، تو ان سے بھی اگر کوئی گفتگو ہو جائے تو ایسے تو آپ اخلاق حسنہ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان سے بات کرنے، کیونکہ پرامن آپ کے لیے وہ جگہ ہے، تو وہاں آپ ہجرت کر جائیں تو وہاں آپ نے اپنا دامن اچھی طرح بچا کر رکھنا ہے کہ کہیں لڑائی جھگڑا یا ایسے نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے اگر آپ کو بحث و تکرار کرنے لگیں تو إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بڑے خوبصورت کے طریقے کے ساتھ حبشہ کی طرف جو آپ جا رہے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے بات کرنی، کیونکہ عیسائیوں کا وہاں غلبہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس آیات میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر ان سے سابقہ پیش آئے تو دین کے معاملے میں بحث و کلام کا کیا انداز اختیار کریں، یعنی مباحثہ جو ہے یہ بڑے معقول طریقے کے ساتھ، بڑے معقول دلائل کے ساتھ، مہذب اور شائستہ زبان میں اور افہام و تفہیم کے اسپرٹ کے ساتھ، تاکہ جس شخص سے بات کی جا رہی ہے اس کے خیالات کی اصلاح ہو سکے۔ مبلغ کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ مخاطب کے دل کا دروازہ کھول کر ہر بات کو اس میں اتار سکے۔ تو اب چونکہ میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور بہت ساری باتیں ایسی بھی تھیں تھوڑی سی تفصیل طلب تھیں، تو میں نے چونکہ وقت دینے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مقدس اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے